اور آپ کو یاد ایک دفعہ انہوں جنرل کیانی نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو ریئل تھریٹ جو ہے وہ ایسٹرن بارڈر سے نہیں ہے، وہ ود ان ہے، وہ طالبان کی کہہ رہے تھے. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا. ہمیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنے پڑیں گے، ہمیں افغانستان کے ساتھ ہمیں ریلیشن شپ ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر پاکستان پہ جو برڈن آ رہے ہیں، مثلا ابھی ہم نے سٹوری کرنی ہے، اگلے سال پاکستان نے $32 ارب کی لائبلٹیز قرضے دنیا کو واپس کرنے ہیں. میرے صاحب $32 ارب. ہم ایک اسٹیٹ آف وار میں چل رہے ہیں. افغانستان ہو، انڈیا ہو، یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پیسہ نہیں آ رہا، جابز نہیں آ رہے. آپ کو یاد ہے کل پھر اس نے کہا ہے، پرسوں کہا ہے ٹرمپ نے کہ پاکستان اور انڈیا کے نیوکلیر وار کے خطرات ہیں. جو ہی دنیا کا انویسٹر یہ سمجھتا ہے کہ جناب نیوکلیر وار ہو سکتے، وہ بھاگ جاتے ہیں، کوئی ٹکا پیسہ نہیں آتا. اور ہمیں زیادہ بلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا، شاید انہوں نے کہا ہے بار بار کہ ہم شاید ایک طرح کا ہم ذمہ داری کے مظاہرے نہیں کر رہے، بلا بلا. جب وہ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، یہ دھرنے دیکھتے ہیں، یہ جہاں پہ یہ ویلنس دیکھتے ہیں، یہاں پہ آ کے اسٹیٹ جس طرح اس میں آ کے ہائی جیک ہو جاتی ہے، تو دنیا تو سمجھتی ہے بڑی ویک آپ کی اسٹیٹ ہے. لہٰذا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہم کہیں خدا نخواستہ اپنا بڑا نقصان نہ کر بیٹھیں. ہمیں اپنے اکنامک انٹرسٹ اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے. جاب لیس ہماری بڑھتی جا رہی ہے، آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، وسائل ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں. مجھے کوئی سمجھا دے اگلے سال 2000، یہ کل حفیظ پاشا صاحب نے کہا ہے، وہ اچھے خاصے بڑے اکانومسٹ ہیں، کہ $32 ارب پاکستان کو چاہیے. حالت یہ ہے کہ $10 ارب ہر سال ہم قرضہ لے رہے ہیں. کوئی مجھے سمجھا دے کہ کہاں سے $32 ارب لائیں گے. لیکن ہم ایک اسٹیٹ آف وار میں رہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی رہیں گے، افغانستان بھی رہیں گے. بس کر دیں افغانستان کو رومانس جو ہے جی ہمارا حصہ ہونا چاہیے ایک طرح کا، اور ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ کابل پہ کون بیٹھے گا. بیڈ طالبان، گڈ طالبان، ادر بگ ایشو. جناب مشرف کی تقریریں، ایک تو آرمی مہربانی فرمائے ذرا جناب مشرف سے تقریریں تو بند کروائے. حافظ سعید احمد جو ہے پاکستان کے سابق آرمی چیف، جناب مشرف کا رول ماڈل ہے. کیا بات ہے. یہ اب ان کی تقریریں اور یہ لشکر طیبہ، وہ کہتے ہیں جی میری تو بڑی یہ ڈارلنگ ہے جی لشکر طیبہ. ہوتا کیا ہے، یہ سارے لوگ انڈائریکٹلی انڈیا کی مدد ہو رہی ہے. انڈیا یہ ساری ویڈیوز اٹھاتا ہے، ان کی اٹھا کے پوری دنیا کے کیپٹل میں بھیجتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایکس آرمی چیف ہے، ان کا نام جناب مشرف ہے. ذرا یہ سنیں حافظ سعید صاحب، جن کو امریکہ وانٹیڈ ہے، دنیا بھر میں ایک طرح کا وانٹیڈ ہے. وہ کہتے ہیں جناب ان کا رول ماڈل، پاکستان کے سابق آرمی چیف کا رول ماڈل یہ جنرل مشرف ہے. یہ دیکھیں لشکر طیبہ کا سب سے بڑے رول ماڈل یہ ہیں، یہ ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. سو وہ یہ لوگ مدد ہو رہی ہے ان کی کہ پوری دنیا کے کیپٹل میں جا کے ہمیں ٹیررسٹ کے طور پر آپ اس کو سپریڈ کریں. ہمارا اس کا کوئی نہیں بنتا کہ ہمارا اس کا GHQ کا میسج بھیجے. جنرل صاحب آپ مہربانی فرمائیں، آپ کی وجہ سے ہم پہلے بہت سارے دباؤ میں آپ کو بچا کے یہاں سے ہم نے پتلی گلی سے نکال دیا تھا. پاکستان کے لیے مزید مشکلات ایڈ مت کریں. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے ان بیانات کی امپلیکیشنز کیا آ رہی ہیں جو فرما رہے ہیں. اور میرے لیے اٹس ویری شاکنگ کہ حافظ سعید صاحب ان کے رول ماڈل ہیں جناب ان کے جناب مشرف صاحب کے. اور وہ لشکر طیبہ جس پہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے اوپر اٹیک میں لشکر طیبہ شامل تھی، اور ان تمام جماعتوں پہ جو پابندی تھی حافظ سعید صاحب پہ، ان کمپنی لشکر طیبہ، یہ جناب مشرف نے خود لگائی ہوئی ہے. 2002 میں لگائی تھی جب خود یہاں پہ رول کر رہے. تو جنرل مشرف صاحب جو ہیں ان تمام کے خلاف تھے. ان کی کسی ویڈیو نکال کے سنائیں گے آپ کو. جو ہی وہ ریلیکس ہو کے سائڈ پہ ہو گئے، وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرنا شروع ہو گئے. سو گڈ طالبان، بیڈ طالبان صاحب، جب تک آپ ان کو اینڈ نہیں کریں گے اس مسئلے کو، پاکستان ہم دوبارہ ٹریک پہ نہیں آ سکتے. آپ پاکستان، انڈیا، افغانستان ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہم نارملائز نہیں کریں گے. وٹ ایور دا ریزنز آپ ہمیں جاتے رہیں. ہماری اکانومی بڑی تیزی سے نیچے جا رہی ہے سر. یہ ملک بچے گا تو ہم سارے بچیں گے. لہٰذا پہلے میرا خیال ہے پاکستان فرسٹ. خطے کے لوگوں کو، ان ملکوں کو کچھ عرصے کے لیے اب چھوڑ دیں. جیسے تیوان کے ساتھ چائنا نے کیا ہوا ہے. تیوان پہ اپنے قبضے اپنا کلیم رکھتا ہے چائنا کہ میرا حصہ ہے، لیکن ایون دین تیوان کے ساتھ سب سے زیادہ ان کی ٹریڈ بھی ہے. سو اس معاملے میں مجھے کوئی اس میں لچک نظر نہیں ہے. سر یہ کل والے سینٹ کے اجلاس میں سے جو بریفنگ ہوئی ہے کہ یہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان پہ بھی قائم ہے. ہم پاکستان انڈیا افغانستان ریلیشن شپ پہ بھی ہمارا وہ سٹانس ہے. لہٰذا آئی ڈونٹ سی اینی کوئی بیٹرمنٹ جو کچھ بریفنگ ہوئی ہمیں. یہ آپ کا فیصل مشتاق ہو گیا فارن آفس کا اتنا بڑا اسکینڈل. آپ نے 12 کنال کا آپ نے کمرشل پلاٹ اٹھا کے فیصل مشتاق نے لے کے اس پہ اپنی بلڈنگ بنانی شروع کر دی، جس کو سینٹ کی جو کمیٹی ہے کیڈ کی، اس کی طلع محمود صاحب اور دیگر جو وہ وزیر اعظم کو لکھ کے بھیج چکے ہیں 6 مہینے ہونے والے ہیں کہ اس کا کنٹریکٹ، اس کا پلاٹ کینسل کریں. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ عباسی صاحب اس پہ چپ کر کے بیٹھ گئے. جناب آپ یہ فیصل مشتاق صاحب پہ کیس پیراگون کا بھی ایڈ کر لیں. نیب کے پاس شکایت آگے بھی ہے کہ وہ آشیانہ اسکیم کی جس طریقے سے زمین کھائی گئی ہے وہ بھی ان کے پاس پڑا. وہ خیر اس پہ ریکارڈ منگوایا ہے پنجاب نیب نے. وہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو لکھا ہوا ہے. پہلے چیف سیکرٹری صاحب جو ہے نا بڑی انہوں نے ہونے کی کوشش کی تو نیب نے بڑا سخت لیٹر لکھا. آپ جناب جو سب سے بڑا کیس ہے فیصل مشتاق روٹس ملینیم کا، اس میں اس اسکینڈل میں شامل کون کون ہے؟ اس میں جناب آپ کے یہ شامل ہیں، یہ جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں اس وقت وہاں پہ اعزاز چودھری صاحب، ان کی مسز اس میں شامل تھیں. طارق فاطمی صاحب اور ان کی مسز اس میں شامل تھیں. فارن آفس کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. اٹس اے $1 بلین ڈلٹی ڈیل.
اس پہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ لیں. یہ لوگوں نے بیٹھ کے ہماری ریاست کے وسائل جو ہے لوٹ مار شروع کر دی ہے, چند ایلیٹ کا طبقہ اکٹھا ہو گیا. دوسری طرف شوکت ابھی وہ دیکھیں جو کل پاشا صاحب نے کہا ہے, میں تو سن کے پڑھ کے حیران رہا ہوں کہ عام آدمی یہ بات کرتا ہے تو میں مانتا نا کہ انہوں نے کل سیمینار سے خطاب کیا, $32 ارب پاکستان کو اگلے سال چاہیے. دوسری طرف ہماری پیسے پیمنٹ جو باہر ہم نے پیمنٹ کرنی ہے $32 بلین ایک سال میں, 18 سے وہ کہہ رہے ہیں 12 سے 18 مہینے میں کرنے جائے گا. اور اس کے اندر خوفناک ہے, یہ ہم اور آپ یہاں سال سے شور مچا رہے تھے, اکانومی بڑی بری حالت میں ہے, ہماری ٹریڈ گیپ جو ہے $32-33 بلین کا ہو گیا ہے. ابھی پاشا صاحب بھی کہہ رہے تھے اور لوگ بھی کہہ رہے تھے, اور ڈار صاحب ڈینائل میں تھے, یہ گورنمنٹ ڈینائل میں تھی, اب یہ سامنے آ گیا ہے. اور مزید خوفناک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کوئی چوائسز نہیں ہے, یا تو آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا, یا یہ سی پیک جس پہ اتنا شور بچایا ہے اس کو ابینڈن کرنا پڑے گا, ہم نہیں چلا سکیں گے. اور کہا صاحب اس کی جو مزید ڈیٹیلز آئی ہیں, وجوہات کیا ہیں, انہوں نے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں, بڑے معتبر اکانومسٹ ہیں, کہ کیونکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں اور وہ ٹریڈ گیپ جو ہے $32-33 بلین کا آ گیا ہے, اور ٹیکسز نیچے آتے جا رہے ہیں, اور پبلک اسٹیٹ انٹرپرائزز یہ جو PIA اور یہ بڑے بڑے ادارے ہیں, $500 بلین کا ان کا سالانہ لاسز ہے, اس کا کچھ گورنمنٹ نے 5 سال میں نہیں کیا. اس لیے جو ہے اور کوئی صورتحال نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. اور اس میں زیادہ جو انہوں نے الزام لگایا, ان کا جناب پہلے جو اس طرح کے حالات خراب ہوتے تھے وہ کوئی شوق آ جاتا تھا, نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا تھا, سیلاب آ گیا, کوئی فلانا آ گیا, تو انہوں نے کہا اس دفعہ جو آیا ہے یہ ڈار صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے ہے, جان بوجھ کے کیا گیا اور فگرز فج کر کے اس کو چھپایا گیا. اور آخری انہوں نے انکشاف کیا کہ صاحب, انہوں نے کہا جناب یہ جو ڈالر ایک دم اتنا ریٹ بڑھ گیا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے ورلڈ بینک سے اور ADB سے قرضہ لینا ہے, تو یہ جو ہے نا انہوں نے لیٹر آف کمفرٹ دیا ہے کہ دیکھیں ہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ پرویز طاہر صاحب ہیں, بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, انہوں نے بھی ساتھ میں انڈورس کیا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ جو کہہ رہے ہیں نا سی پیک اور پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی اور گیم چینجر, انہوں نے کہا یہ جو ہمارے حالات ہیں قرضوں کے اور ریزروز کے, تو the game is already over. تو یہ بڑی خوفناک چیزیں ہیں جو سامنے آئی. آپ جو باتیں کر رہے ہیں احسن اقبال تو کہتے ہیں میڈل دیں ڈار صاحب. احسن اقبال صاحب کو سیریس نہ لیا کریں, بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ دھرنے والوں کو 22 دن کھانا کون دیتا رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو سپاہی کا پتہ ہے, ان کو میڈل. احسن اقبال صاحب ٹھیک ہے, پروفیسر صاحب ہیں, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, جنٹل